وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل آج کا سبق آیت نمبر 25 سے 27 تک کا ہے. آج کے درس کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہماری گمراہی کی وجہ سے اور لوگ بھی اس کا خراب اثر قبول کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین. یہ بات حق کو ثابت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ سرکشوں متکبروں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کے جھوٹے قصے اتارے ہیں. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 25. لیحملو، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم، بوجھ اپنا، کاملتاً، پورا، قیامت کے دن. ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی، ان میں سے بھی بوجھ اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے بغیر کسی علم کے. الا ساء ما یزرون، دیکھو بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے. سامعین کرام، سورہ نحل مکی صورت ہے، اور جو گزشتہ آیت تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کوئی اور پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں گزشتہ اقوام کے قصے ہیں. یعنی حق کے خلاف بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں جو حق سے دور ہے. یہ کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے قرآن پاک، یہ تو ہدایت ہے. بہرحال اب دیکھیں، ان کی بات سے جو پوچھنے والے ہیں وہ تو ان کی گمراہی کا احتمال ہے. اگر وہ گمراہ ہو گئے ان کی بات سے یا ان کا اثر لے لیا تو ان کی گمراہی کا بوجھ بھی ان پہ پڑے گا. یہ اس آیت کا مضمون ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. سامعین اکرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں لوگوں کو یہ جو اللہ پاک ہمیں ایک تصور دے رہے ہیں کہ یہ بوجھ خود اٹھائیں گے،
اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور پرایا بھی اٹھائیں گے، جو ان کی وجہ سے اول تو یہ دیکھیں قرآن ہدایت ہے اور اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں کے کافروں کو، مشرکوں کو اس کا احساس نہیں تھا، یعنی جب وہ حق کے خلاف بات کرتے تھے تو ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا وبال ہم پہ بھی بڑھے گا، یا اس کا بوجھ ہماری وجہ سے جو لوگ غلط راستے پر چلیں گے اس کا بوجھ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے نیکی کا راستہ بتایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے گویا کہ نیکی کرنے والا، یعنی کسی کو آپ نیکی کا راستہ بتائیں گے اور وہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور وہ آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی برائی کا راستہ، برائی کی ایجاد کرتا ہے مثال کے طور پہ، یا کسی کو برا راستہ بتاتا ہے یا گمراہی کی بات بتاتا ہے، تو اس کو تو اپنا عذاب ملے گا، یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی کہ کیوں تم نے ایسا کیا۔ لیکن جو یہ غلط راہ بتانے والا ہے، اس کو بھی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس کو ملے گی۔ بہرحال یہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس آیت کو اگر ہم اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں تو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور جو ظاہر ہے سامعین کرام، یا تو ہم اگر نیکی نہیں کما رہے تو پھر ساری برائیاں ہیں، اگر نیکیاں، میں اگر مضمون اپنے حساب سے تھوڑا سا وضاحت سے بیان کروں، دیکھیں اگر زندگی کی نیت صحیح نہ ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، نیک اعمال کا دار و مدار بھی نیت پہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر حضور کا فرمان ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ بہرحال اصل جو چیز ہے نا سامعین اکرام، وہ نیت ہے۔ زندگی کی نیت اگر آپ کی خراب ہو زندگی گزارنے کے بارے میں، خراب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ مقصود نہ ہو، ہمارا آخرت کی کامیابی ہمارا مقصود نہ ہو، آخرت ہمیں دنیا کی نسبت محبوب نہ ہو، تو سامعین کرام سارے نیک اعمال ضائع ہونے والے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ کی نیت خراب ہو گئی زندگی گزارنے کے بارے میں، دنیا کو آپ نے اپنا محبوب، مقصود اور مطلوب بنا لیا۔ اب اگر کچھ آپ نمازیں پڑھتے بھی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا کے کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن مقصد آپ کا دنیاوی زندگی کی عیش و آرام ہے، تو قرآن کا مضمون یہ ہے کہ اس کے نیک اعمال قبول نہیں کیا جائیں گے، اور یہ میں بیان کر بھی چکا ہوں۔ بہرحال یہاں جو مضمون ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دیکھیں ایک اور انداز سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی اسی آیت کے تناظر میں، اگر آپ نے غلط راستہ اپنا لیا، اب ظاہر ہے کہ انسان نقل باز ہے اور یہ اکثریت کی اس پہ چلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ دیکھیں ہم انسان نقل باز ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور یعنی نقل اصل میں جو ہے نا، نقل میں اس کی کامیابی ہے، نقل میں اس کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل باز بنایا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دی ہے، اور ہدایت کا ایک نمونہ بھی ہر زمانے میں ہدایت کے ساتھ ایک نمونہ بھی آیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی اتقوا اللہ
فاعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری نقل کرو۔ تو یہ یعنی نقل جو ہے انسان کا یعنی کامیابی کی ایک دلیل ہے۔ اگر اس نے حق والوں کی نقل کر لی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں پیغمبر کی ذات تو ہے نقل کے لیے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، رسول کی ذات تو ہے نقل کے لیے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تحبون اللہ، فاتبعونی، میری نقل کرو، میرا اتباع کرو، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھو، میری نقل کرو۔ تو یہ نقل جو ہے سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ نقل میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی رکھ دی ہے، لیکن اگر اس نے حق کی نقل نہ کی تو پھر یہ مجبوراً باطل کی نقل کرے گا، باطل کی نقل کرے گا، اور یہ اس کی فطرت ہے۔ اگر باطل کی اس نے نقل کی تو اس کو تو گناہ تو ہوگا، لیکن اس کو دیکھ کے اگر کوئی اور اس کی نقل کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی ان پہ ہوگا۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہاں یہی مضمون بیان ہو رہا ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ دوسری ایک بات اس میں اور بھی ہے سامعین کرام کہ انسان اگر یعنی انسان اگر اچھا کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہ برا کر رہا ہے اور کسی کو برائی کا راستہ نہیں بھی بتا رہا لیکن خود گناہ کے راستے پر چل رہا ہے، تو انسان تو دیکھیں معاشرتی اثر قبول کرتا ہے، صحبت کا اثر قبول کرتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہاں تو یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ قصے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو برائی کی دعوت نہیں بھی دے رہے لیکن عمل برا ہے آپ کا، اور آپ کو دیکھ کے کوئی اگر اثر لیتا ہے، یعنی آپ کا غیر شعوری طور پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں اور لوگ جو ہے برائی کے، جیسے کہ دیکھیں سامعین کرام بچہ ہے، اس کا والد سگریٹ پیتا ہے اور بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہے، اب وہ بچہ دیکھ دیکھ کے جو ہے کبھی باپ کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں کوئی کش لگانے کی کوشش تو کرے گا نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اور دیکھیں یہودی کے بچے یہودی ہوتے ہیں، عیسائیوں کے بچے عیسائی ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا، یہ وہ اثرات ہیں، معاشرے کے اثرات ہیں۔ تو اگر ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، اگر ہم نے خیر کا راستہ نہیں اپنایا، حق کی اتباع نہیں کی، تو پھر باطل کی ہم اتباع کریں گے۔ اب آپ نے تو کسی کا اثر لیا ہے، آپ کا جو اثر لے گا، ظاہر ہے یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے سامعین کرام، پھر جو آپ سے متاثر ہوتے ہیں یا آپ سے متاثر ہو کے برائی کرتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یا تو آپ کسی کو برائی پہ آمادہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کا تو یقیناً وہ ہے، لیکن اگر آپ کو دیکھ کے، آپ کی صحبت، بری صحبت میں بیٹھ کے آپ کے اعمال کے غلط اثرات، کوئی غلط اثر لیتا ہے اس سے، اور وہ بھی وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ذرا خیال رکھیں اس کا۔ بہرحال انسان کی بہتری اسی میں ہے، کامیابی، نجات، بہتری اسی میں ہے کہ وہ حق کا اتباع کرے اور برائی کو چھوڑ دے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو کچھ یہ وزن اٹھا رہے ہیں، جو کچھ بوجھ انہوں نے اٹھایا ہے، بہت برا بوجھ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً حق کے خلاف تدبیریں کی ہیں۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً مکر کیا ہے، تدبیر کی ہے، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کی عمارت کی بنیاد جڑ سے اکھاڑی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کا اور چھت ان پہ گر گئی، یعنی بنیاد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ دی۔ من فوقہم آتاہم العذاب، اور ان پہ عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، جس حیث یعنی ان کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ تو اس کا ذرا دیکھیں سامعین کرام، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حق کے خلاف پہلے بھی سازشیں ہو چکی ہیں، لیکن حق ہر تدبیر کرنے والے کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ بیخ بنیاد اس کی نکال لیتا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیں سامعین اکرام کہ حق کے مقابلے میں باطل کبھی کامیاب نہیں ہوتا، پنپتا نہیں ہے۔ انجام کار جو ہے، غلبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اہل حق کو دیتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو ایک بات جو ہے، حق کے خلاف تدبیر کرنے والے یہ سن لیں کہ وہ اہل حق کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، بلکہ اس کی عذاب جو ہے ان پہ آئے گا، اور ایسے آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سارے فائدے اور نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر کام کا انجام اس کے پاس ہے، تدبیر وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر اہل حق کے خلاف کوئی تدبیر کر رہا ہے، قد مکر الذین من قبلہم، تدبیر کر رہا ہے ان کو فیل کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ پھر ثم یوم القیامت، یہاں بھی وہ شرمندہ ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی یخزیہم، شرمندہ ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ وَيَقُولُ، ان سے کہا جائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ میرے شریک، کہاں ہیں شرکائی، کہاں ہیں شریک میرے، جو کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم ہم سے لڑتے تھے، یعنی بحث تکرار کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، قوم نوح جو ہے آپس میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا۔ اسی طرح ہر مشرک جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں، مشرکین جو ہے کتنا لڑتے تھے اور اپنے معبودوں کی موافقت کرتے تھے، حق کی مخالفت کرتے تھے۔ آج بھی سامعین اکرام یہ جو بت ہیں، جو پتھر کے بت ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن آج جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں سامعین اکرام، تو اس کو بھی آپ ایک نظر دیکھیں دنیا اور دنیا داری کے لیے ہم کتنا لڑتے ہیں۔ جہاں کہیں حق کا اور باطل کی بات ہوتی ہے تو عام طور پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ہم باطل کے لیے لڑتے ہوئے کافی لوگ نظر آ جائیں گے آپ کو۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ فوج جو ہے، اسلامی فوج ہے ہماری، اگر کوئی میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال دے کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی شریف سنت ہے، سنت کریمہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب کے درجے میں بھی آتی ہے۔ اگر کوئی ایک جرنیل، فوجیوں میں سے ایک جرنیل جو چیف نہیں،
نیچے کا کوئی جرنیل اگر یہ تجویز دے کہ بھئی سارے فوجیوں کو داڑھی رکھنی چاہیے، سنت کے مطابق داڑھی رکھنی چاہیے، جیسا کہ سامعین کرام ابھی تو مجھے علم نہیں ہے ایئر فورس میں ابھی بھی میں نے سنا تھا، چند دن ہوئے، یہ میں 2016 کی ریکارڈنگ ہے، اور چند دن پہلے میں نے سنا تھا یہ فوجیوں کی جو تربیت ہوتی ہے، جو ریکروٹ ہوتے ہیں، جو آفیسر بنتے، لازماً ان کو شیو کرنا ہوتا ہے، لازماً داڑھی منڈانی پڑتی ہے حکماً۔ اگر کوئی جرنیل، اس کے خلاف میں بات کرتا ہوں، اس کی تو کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہر ریکروٹ کو سنت کے مطابق داڑھی، تو آپ کو معلوم ہے کتنی مخالفت ہوگی اس کی، کوئی تجویز یہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ مسلمان جرنیل کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرے فوجی سنت کی پیروی کرے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ سارا معاشرہ ایسا ہے کہ برائی پہ یہ چپ ہے اور نیکی کی احیاء نہیں چاہتا یہ معاشرہ۔ آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں سامنے کرام، میڈیا ہاؤسز ہیں، بڑے پاورفل ہیں، اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، لیکن بظاہر وہ سمجھتے ہیں اگر کوئی یہ تجویز دے کہ بھئی آپ لوگوں نے 50% ٹائم جو ہے، اپنے جو ٹائم آپ نشریات دے رہے ہیں، 50% اس میں دین کی ترویج کے لیے آپ نے فکس کرنا ہوگا، اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہوگی، پروگرام بنائیں، آپ علماء کو بلائیں اور یہ دین پھیلائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 50% نہیں، وہ لوگ تو کہیں گے کہ نہیں، ابھی تو 1% بھی نہیں ہے دین، کوئی نہیں چاہتا کہ دین پھیلے، ہم مسلمان نہیں چاہتے کہ دین پھیلے، دین کی ترویج ہو، ہم نے خود انحراف کیا ہے دین سے۔ سامعین اکرام، یہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے اس کی ثم یوم القیامت یخزیہم، ان کو رسوا کرے گا، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، ان سے کہے گا لے آؤ بھئی وہ کون سے شریک ہیں تمہارے جن کے لیے تم لڑتے تھے، جن کے بارے میں تم لڑتے تھے، جن پہ یعنی حق کی مخالفت کرتے ہوئے باطل پر اصرار کرتے تھے۔ یہ معاشرہ ہے سامعین اکرام۔ آج کرپشن دیکھیں، ہو سکتی ہے ختم؟ نہیں، لوگ چاہتے نہیں ہیں، جو چاہے گا اس کو لوگ مار دیں گے کہ نہیں یہ بڑا ہے ایماندار، اپنی ایمانداری اپنے پاس رکھو بھائی۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے اب اس دن جو ہے جو اہل علم لوگ ہیں وہ کہیں گے ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج شرمندگی، آج کے دن شرمندگی اور برائی، رسوائی اور برائی انکار کرنے والوں پہ ہے جو حق سے انکار کرتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ کفر کا معنی جب بھی آتا ہے لفظ، ہم بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کافر ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ کافرانہ روش، اصل چیز جو ہے ایک روش ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے کافرانہ روش اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دے، دنیا سے محبت کرنے لگے، آخرت کو نظر انداز کر دے، تو یہ تو کافرانہ روش ہے سامعین اکرام، تو کافرانہ روش ہے، یہ تو مشرکانہ روش ہے۔ اصل چیز جو ہوتی ہے نا سامعین اکرام، یہ روش ہوتی ہے، آپ کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں عقیدہ اصل چیز ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے انسان کا۔ اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال کی عمارت ساری ٹیڑھی ہوگی۔ شیطان 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، شیطان نے، اور زمین کا کوئی ایک چپا نہیں تھا جہاں اس کا داغ سجدہ نہیں تھا، زمین پہ اس نے سجدے لگائے ہوئے تھے 80,000 سال۔ بس ایک حکم کی کو نہ مانا، کیا ہوا؟ مردود ہو گیا۔
متکبر ٹھہرا، فاستکبر، اور گمراہ ہو گیا۔ ایک حکم، آج ہم کتنے احکامات کو ٹھکراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا احساس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بہت شدید عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس دن اہل علم کہیں گے کہ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ سامعین کرام، یہ آیات ہیں اور اب میں تلاوت کرتا ہوں، اب میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ، سامعین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیجئے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنا بوجھ کامل قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی بوجھ اٹھائیں جو گمراہ ہوئے، جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً حق کے خلاف تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، فخرہ گر پڑی، علیہم ان پر، سقف و چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پہ عذاب آیا اس طریقے سے کہ یعنی ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ شرمندہ ہوں گے، ان کو شرمندہ کیا جائے گا۔ وَيَقُولُ، اور ان سے پوچھا جائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ شریک، میرے شریک جن کے بارے میں تم مخالفت کرتے تھے ان کے بارے میں، حق کی۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، بے شک رسوائی اور برائی کافروں پہ ہوگی۔
सामीन किराम, अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। So let them carry their loads complete on the day of resurrection, and some of the loads of those they misguided without knowledge. Evil is what they carry. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Those before them also schemed, but God took their structures from the foundations, and the roof caved in on them. The punishment came at them from where they did not perceive. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Then, on the day of resurrection, he will disgrace them and say, where are my associates for whose sake you used to dispute? Those who were given knowledge will say, today shame and misery are upon the disbelievers. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।